ابھی اتنی رات کو میرا چائے پینے کو دل کر رہا تھا تو میں نے چائے بنا لی، اور مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے کیک رکھا تھا چائے کے ساتھ کھانے کے لیے، اور آج میں نے چائے نہیں پی تھی، تو پھر میرا چائے پینے کو بھی دل کرنے لگا تھا، میں نے چائے بنا کے لیے کیک کھاؤں گی، اور ٹک نظر آ گئے تھے تو پھر یہ بھی میرے فیوریٹ ہیں، تو دیکھتی ہوں یہ کھاؤں گی پہلے، اگر کھانا ہوا تو یہ پھر کھا لوں گی۔ اور کھانا آج روٹی تو نہیں کھائی تھی، کباب آلو والی ٹکیاں ہی کھائے تھے، تو وہ جلدی کھا لی تھی 6 بجے، تو آپ تقریباً 9:30 10 بجے دیر سے بھوک بھی، میں نے کہا چلو چائے پیتے ہیں۔ شام سے ہماری لائٹ نہیں تھی تو ابھی لائٹ آئی ہے، تو شاید گرمی میں چائے پینے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا، ابھی پھر دل کر رہا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ سے ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ اور آج کا व्लॉग وہیں سے شروع ہو رہا تھا جہاں سے پچھلا व्लॉग اینڈ ہوا تھا، اور یہ اب صبح کا ٹائم ہے اور بچوں کے لیے لنچ باکس اور ناشتہ وغیرہ تیار کر رہی ہوں۔ اور آج لنچ باکس میں بچوں کو دے رہی ہوں آلو والے سینڈوچ، کیونکہ ویسے تو حاشر کو بریڈ پسند نہیں، لیکن یہ والے سینڈوچ حاشر شوق سے کھاتے ہیں جو سینڈوچ میکر میں بنتے ہیں۔ تو اندر آلو کی جو میں نے ٹکیاں رات کو بنائی تھی وہ لگاؤں گی، اور پھر سینڈوچ میکر میں رکھ کے تھوڑی دیر ان کو بیک کر لوں گی، اور ساتھ ناشتے میں دوں گی دودھ۔ اور بس سلائس پہ میں نے لگا لیا تھا چکن سپریڈ، اور ساتھ میں نے لگا لیا تھا کیچپ، اور پھر اس کے اوپر رکھی تھی میں نے آلو کی ٹکیوں کو میں نے فرائی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس میں کچھ کچا تو ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے پھر میں نے ایسے ہی لگا دیا تھا کہ بس ابھی سینڈوچ بنیں گے تو سب کچھ خود ہی پک جائے گا۔ اور پھر اوپر میں نے تھوڑا تھوڑا سا نا گھی لگا دیا تھا کہ نا اچھا سا کرسپی سا ہو جائے سینڈوچ، اور گولڈن سا کلر بھی پیارا سا آ جائے ان کے اوپر۔ اور بس پھر اس کو سینڈوچ میکر میں رکھ کے تھوڑی دیر اور اچھے سے بنا لیے تھے سینڈوچ، اور ساتھ بنا لیا تھا بچوں کے ناشتے کے لیے دودھ میں نے۔ امی یہ کھانا ہے۔ کیا کھانا ہے؟ نہیں وہ روٹی بریڈ کھانی ہے، ایس نوڈلس کھانی ہے، ایگ کھانی ہے۔ اور یہ جو آڈیو کلپ ابھی آپ نے سنا ہے یہ میرے بھانجے کا ہے، اور میرا व्लॉग دیکھتے ہوئے اس نے میرا व्लॉग دیکھا پہلے، اور پھر یہ سارے کمنٹس کیے کہ مجھے یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے انی جی۔ تو میرا دل کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، تو اس لیے میں نے پھر اس کلپ میں ایڈ کر دیا۔ اور بس کنٹینر میں دودھ ختم ہوا تھا تو میں نے اس کو ریفل کر لیا ہے، اور ساتھ بچوں کا دودھ بنا لیا ہے، اور بس سینڈوچ بھی تیار ہو چکے ہیں دوسری طرف، اور بس اب ان کا لنچ وغیرہ پیک کروں گی اور بچوں کو ناشتہ کراؤں گی، اور پھر اسکول کے لیے بھجوا دوں گی، اور اس کے بعد پھر ڈیلی کی طرح میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گی۔ اور بس آج سینڈوچ دے رہی ہوں، اور ساتھ آج میں دے رہی ہوں سپر بسکٹ ہاف ہاف، اور ساتھ ایک چاکلیٹ دوں گی۔ اور بچے کچن میں ہی آ گئے تھے ناشتے کے لیے، تو پھر اپنا دودھ اٹھا کے انہوں نے یہیں پہ کھڑے ہو کے پی لیا تھا جلدی سے، کیونکہ دودھ پینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے لیے آج بنایا تھا آملیٹ، اور ساتھ میں نے لیا تھا سلائس، اور تھوڑے سے میرے پاس کارنز پڑے ہوئے تھے تو میں نے اپنے آملیٹ میں وہ بھی ڈال دیا، کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور ساتھ ٹماٹر پیاز اور ہری مرچیں ڈالی تھی، بس بیسک سا، اور شملہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے تھوڑی سی وہ بھی ڈال دی تھی۔ اور ساتھ آج دوپہر کے لیے بھی آملیٹ ہی بنایا تھا لیکن پراٹھے کے ساتھ، اور بس جلدی سے ناشتہ کیا، اس کے بعد گھر کے کام وغیرہ سارے شروع کر لیے تھے۔ اور بس جناب گھر کے کام وغیرہ ختم کر لیے تھے، کچن بھی میں نے صاف کر لیا تھا، اس کے بعد پھر میں چلی گئی تھی مارکیٹ ذرا بھنڈی شنڈی لینے کے لیے، اور کافی دنوں سے میرا بھنڈیاں بنانے کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا، تو آج پھر میں جا کر لے ہی آئی، اور کوکر میں نے رکھا ہوا تھا گوشت، اور دوسری طرف میں نے بھنڈیوں کا مسالہ وغیرہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اور کوکر میں گوشت میں نے اسی طرح رکھا جس طرح عام ہانڈی کے لیے گوشت میں سب کچھ ڈال کے رکھ دیا، اور کوکر لگا لیا، اور دوسری طرف اب میں پیاز اور ٹماٹر کا مسالہ بنا کے اس میں بھنڈیاں فرائی کر لوں گی، اور پھر اینڈ میں ان دونوں کو مکس کر لوں گی۔ اور پیاز بہت باریک باریک نہیں کاٹ رہی، تھوڑا موٹا موٹا کاٹ رہی، کیونکہ بھنڈیوں میں ذرا موٹا موٹا پیاز اچھا لگتا ہے، تو اس لیے پھر میں نے تھوڑا موٹا موٹا کاٹا پیاز کو۔
اور بھنڈیاں مجھے اتنی پسند ہیں اور میرے گھر میں زبیر کو بھی نہیں پسند، بچے بھی بس اتنا شوق سے نہیں کھاتے. نایا تو پہلے کافی شوق سے کھاتی تھی لیکن اب وہ بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتی، تو اس لیے پھر میں بہت ہی کم بناتی ہوں. یا کبھی اگر ایسا ہو کہ کچھ بنا ہوا پڑا ہو تو ان کے لیے، پھر بچوں کے لیے، سب کے لیے وہ ہو جاتا ہے اور میں اپنے لیے تھوڑی سی بھنڈیاں بنا لیتی ہوں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ مما کا گھر پاس ہوتا تھا تو جب بھی وہ بناتی تھی تو میرے لیے لازمی بھنڈیاں بھیجتی ہوتی تھیں، لیکن اب مما کا گھر بھی دور ہے اور مما کے ہاتھ کی بھنڈیاں مجھے بے انتہا پسند ہیں. اور آج میں انہی کی ایک دو ٹپس یوز کر رہی ہوں بھنڈیاں بنانے کے لیے. تو پھر میں نے کیا کیا، پیاز کو پہلے فرائی کر لیا اور اس میں پھر میں نے ڈالے ٹماٹر، اور ٹماٹروں کو اچھی طرح سے بھون کے خشک مسالے شامل کر کے تو مسالہ ریڈی کر لیا تھا. اور مما بھنڈیاں فرائی نہیں کرتی، میں فرائی کرتی تھی پہلے، تو میں نے فرائی کیے بغیر بھنڈیاں مسالے میں ڈالی اور فل تیز آنچ پہ پکائی، اور آنچ بالکل بھی ہلکی نہیں کرنی. اور جو خشک مسالے ہیں اس میں مما نمک ایڈ نہیں کرتی، وہ پہلے بھنڈیوں کو اچھی طرح سے فرائی کرتی ہیں تیز آنچ پہ، کہ جو تھوڑی سی لیسدار سی ہوتی ہیں بھنڈیاں، تو جب ان کی لیس بالکل ختم ہو جاتی ہے تو تب اس کے بعد اینڈ میں نمک بالکل ایڈ کرتی ہیں، کہ اگر نمک پہلے ایڈ کر دو تو وہ زیادہ پھر اپنی لیس چھوڑتی ہیں، تو اس لیے پھر مما نہیں ایڈ کرتی. اور اس دفعہ میں نے بھی ایسے ہی کیا اور 2 منٹ بھی نہیں لگے کہ ان کی سارا جو لیس تھی وہ بالکل ختم ہوگی اور بالکل اچھی سی ہو گئی تھی وہ. اور یہ بھی نہیں کہ بالکل مرجھا گئی ہیں، کھڑی کھڑی سی تھی اور گرین گرین سی بنی. اور بس یہ یہاں پہ میں اس میں خشک مسالے شامل کر رہی ہوں، اور میں دکھا کے شامل کر رہی ہوں کہ میں نے کیا شامل کیا. پہلے میں نے زیرہ ڈالا تھا اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں پسا ہوا سوکھا دھنیا، اور اب میں نے ڈالی ہے اس میں ہلدی، اور اب میں اس میں ڈالوں گی لال مرچیں، کیونکہ مسالہ جو ان سے نمک مرچ وغیرہ سب کچھ ہیں وہ گوشت میں بھی میں نے ڈالے تھے الگ سے، تو اس میں صرف اتنے ڈالنے ہیں جو اسی پیاز ٹماٹر کے مسالے کے لیے اور بھنڈیوں کے لیے ہوں، کیونکہ گوشت میں نے گوشت کے برابر کے ڈالے تھے. تو جب ان کو مکس کریں گے تو تاکہ پھر مسالے آپس میں مکس ہو کے تو بالکل صحیح ہو جائیں گے. اور بس بچوں کے اسکول سے آنے کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، تو میں نے کہا جتنی دیر میں مسالہ دم پہ رکھا ہے تھوڑا سا ٹماٹر گل جائیں تو اتنی دیر میں بچوں کے کپڑے نکال لیتی ہوں. اور بس اتنی دیر میں نے بچوں کے کپڑے وغیرہ نکال کے رکھے، ساتھ ہی میں نے اپنے بھی کپڑے نکال کے رکھ لیے کہ ہانڈی وغیرہ پکا کے پھر شاور لے لوں گی اور چینج کر لوں گی، کیونکہ اگر پہلے شاور لے لو تو پھر بعد میں دوبارہ سے اتنا پسینہ آتا ہے نا آپ کو ہانڈی پکاتے وقت، کہ دوبارہ سے شاور لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور بس جناب جتنی دیر میں نے کپڑے نکالے اتنی دیر میں میرا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے. اور اب میں اس میں بھنڈیاں ڈال کے فل آنچ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی، اور اس میں چمچ بھی چلاتی رہوں گی، لیکن اتنا بھی چمچ نہیں چلانا کہ جو بھنڈیاں ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں. تو بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ بھنڈیاں نیچے بھی نہ لگیں، لیکن جو ان کی ساری لیس ہے وہ اس پاٹ کے ساتھ ہی لگ جائے گی ساری اس کے کناروں پہ، اور یہ جلا جلا سا ہو جائے گا. تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس میں سے بھنڈیاں اور مسالہ وغیرہ نکال کر تو ہم دوسرے برتن میں شامل کر لیں گے پھر. اور یہ اب آپ دیگچے کی بھی حالت دیکھ سکتے ہیں، لیکن بھنڈیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور گرین گرین سی ہیں، اور کلر بھی کتنا اچھا ہے، بالکل ان کا کلر ڈل نہیں ہوا، اور نہ یہ کہ وہ بالکل ملیدہ ملیدہ سی ہو گئی ہیں، کھڑی کھڑی ہیں. اور اب میں نے اس میں سے نکال کر ان کو گوشت میں شامل کر دیا، اور اب تقریباً ڈھکن رکھے بغیر میں اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی، کیونکہ اگر ڈھکن رکھا تو پھر پسینہ آئے گا اور پھر بھنڈیاں بالکل ہی مرجھا جائیں گی. لیکن اگر ڈھکن رکھے بغیر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تو بھنڈیوں کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا، اور یہ مسالے جو ان سے یہ آپس میں اچھی طرح سے مکس بھی ہو جائیں گے. اور بس جناب یہ بھنڈیاں میری ہو چکی ہیں ریڈی. اور بچوں کو میں نے پہلے کھانا کھلاتے تھے، بچے اسکول سے آئے تھے، ان کو کھانا وغیرہ کھلا کے میں سپارے کے لیے بھیج چکی ہوں. اور اب میں آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی، کیونکہ اگر میں بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤں تو پھر نہ وہ سکون سے کھا سکتے ہیں اور نہ میں، کیونکہ میں نے ان کو خود کھلانا ہوتا ہے، اور اگر ان کے حوالے کر دوں تو پھر کھانا بھی پڑا رہتا ہے اور پھر وہ سپارے سے بھی لیٹ ہونے لگ جاتے ہیں. تو بس اب میں کھانا کھانے لگی ہوں، اور ساتھ میں نے بنا لی تھی لسی، کیونکہ یہ جو کمبینیشن ہے نا یہ بڑا آؤٹ کلاس ہے. اور اگر کبھی آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو ہوگا میرے خیال میں، کیوں گرمیوں میں لسی دن کو تقریباً سارے ہی لوگ پیتے ہیں. تو بس ساتھ میں نے لسی لی اور کھانا کھا لیا، اور اس کے ساتھ ہی ولاگ کا بھی اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ حافظ.